وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض ولا قوة إن الذين كفروا المؤمنين والمؤمنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله تعالى حديث جنود فرعون وثمود بني والله من ورائهم ويكبر وقرآن مجيد. پائے بدراؤ فاتحہ پڑھنے جیسا بندے اللہم ربی محمد شفیع اللہم ربی محمد شفیع اللہم ربی محمد شفیع اللہم ربی اللہم ربی اللہم ربی اللہم ربی پائے بدلاؤ سورج اخلاص پڑھنے جیسا اللہم ربی 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 اللہم ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائے بدلاؤ تو دوسری پڑھنے جیسا اللہم ربی 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 اللہم ربی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوه يومئذ ناعمة ساهية راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لغوا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة پائے بدلاؤ جی دوشی پڑھنے جیسا بندے مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. اللہ کریم علیہ کے دورانیے میں جتنا کلام مجید بشمول درود پاک ہم نے سب پڑھا ہے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے قبول و منظور فرماؤ. نبی پاک کی دربار قربان میں پیش کرتے قبول فرماؤ. میرے خصوصا جس سرفراز صاحب کی روح کو ثواب پہنچا کے ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا آمین. قبر تک قبر کے اندر حشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی آسانیوں میں تبدیل فرمائے. ان کے بچوں کو صبر جمیل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے.
چند من باقی ہیں، مہربانی فرما کر جہاں جہاں جگہ جیسے ملتی ہے تشریف فرمائیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے کل جہانا دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نہ کیتا اللہ نے سرکار واسطے کی نہ کیتا اللہ نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اپنے دوران سروس بھی ماشاءاللہ انہوں نے عوام الناس کی بڑی خدمت فرمائی اور کچھ عرصہ سے بیمار تھے فالج کے اٹیک کی وجہ سے ایک دو مرتبہ بندہ ناچیز کی بھی حاضری ہوئی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور بالخصوص غریب و یتیم یا دیگر اپنے آس پڑوس کے ساتھ بڑا آپ کا اچھا تعلقات تھے بڑے اچھے معاملات اور خفیہ اس کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے تشریفات محترم مقام جناب صوفی ادریس صاحب چند منٹ کی حاضری اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بصير بما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر الصلاۃ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. فرمایا آدم دھولے اس دم توڑی اوتے لکھاں خلق تے آئی او ملک الموت مکاوے سارے تے اتھے باقی نہ رہ سئی کائی تے ہر کوئی جانے اے سامی سوڑی تے اگے قبر ہاندیرا او ہک اکلی وچ ہو جاڑے تے جتھے دائم رہ سئی ہوئے ڈیرا تے جس نے بھی اس دنیا پیچھے پنے حکم خدائی او منہ کالا شرمندہ ہو سی تے جدو قیامت آئی. آخری شعر فرمایا جے قد موت ہنے آ جاوے تے اس دی کون بچاوے او توبہ کرنے والا ویلا پھر ہاتھ کدی بھی نہ آوے. سمعین گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. قائم کرو نماز دو زکوٰۃ. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تم میں سے جو کوئی بھی بلاہی کر کے نیکی کر کے آگے بھیجے گا عند اللہ اللہ کے ہاں اسے ویسا ہی پا لے گا. ان اللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو سمعین گرامی جیسا کہ قاری صاحب سے آپ نے سنا یہ راز صاحب بہت بااخلاق انسان تھے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا. پیارے نبی کا فرمان عالی شان ہے جو جمعے والی رات یا جمعے والے دن اس دنیا سے جاتا ہے اللہ قبر کی منزلیں اس کے لیے آسان فرماتا ہے. آئیں دعا کرتے ہیں اللہ ان کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے. جو انہوں نے خدمت خلق کی ہے وہی ذریعہ نجات بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سروس کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی آپ نے عوام الناس کی بڑی خدمت فرمائی کہ بڑا حاجی حاجی سرفراز صاحب کا تعلق جو تھا کہ بڑا راجہ نثار احمد خان صاحب کے بڑے اب بھائی تھے, قریبی بھائی تھے جناب جی, بھتیجے تھے, مگر انہوں نے کبھی یہ چیز کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کیا کہ میں عوام الناس کی خدمت کرنی ہے اور انہیں خدمت کر کے دکھایا. حضرات محترم یہ زمانہ آج الحمدللہ تعالی آج شب میں اپنا شبان معظم شریف کا آخری جمعہ مبارک اللہ کریم نے ان کو نصیب فرمایا. اندہ جو جمعہ شریف ہوگا وہ رمضان شریف کا ہوگا. اللہ کریم ان کو اس جمعہ پاک کی برکت سے آنے والی منظروں کو آسانی کے اندر تبدیل عطا فرمائے. جناب پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین کرام مختصر وقت ہے چونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اور رمضان کے مہینے کے حوالہ سے شعبان میں سرور عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اور بھی بہت باتیں ہیں لیکن میں ایک ہی بات کہ یہ ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق جو ہے صائم کا رزق جو ہے اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. سامعین کرام یہ ہمدردی کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ رمضان ہی میں یہ ہمدردی کا پتہ چلے تو رمضان کا روزہ رکھ کے بندے کو بھوک اور پیاس کا پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے. اس حوالہ سے پھر اس کو اپنے ارد گرد میں جو ایسے لوگ ہیں جن کو راشن میسر نہیں ہے, جن کے پاس صبح و شام کا خرچہ آٹا دال اور مختلف چیزیں جو روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں ان کے پاس نہیں ہے, تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اگر میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں تو اس کی شدت جو ہے
مجھے کمزور بھی کرتی ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے۔ تو اس طرح اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک زندہ جسم کے لیے ضرورت کیا ہے، غذا کی ضرورت جو ہے۔ تو اس طرح چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے حوالہ سے بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تھوڑا عمل کریں گے زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ تو اس میں خرچ کرنے کے حوالہ سے بھی فرمایا کہ اس میں اپنے جیبیں جو ہیں ان کے منہ جو ہے وہ کھول دو، ان غرباء اور مساکین کے لیے ہمدردی کی نیت سے، ہمدردی کے حوالہ سے کہ وہ تنگ دستی میں ہیں، ان کا رزق جو ہے انہیں بھی ضرورت ہے ایسے ہی جیسے ہر بندے کو ضرورت ہے۔ تو ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمتیں نہیں عطا کی جو نعمتیں مجھے میسر ہیں۔ تو پھر اس مہینے میں جتنا دل کھول کر کوئی خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور اس میں ضروری ہے کہ مریضوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اڑوس پڑوس میں محلے میں مریض ہوتے ہیں، انہیں دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس دوائی کے لیے، اس کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کو پورا کرنا ایک مومن کا فرض ہے، چونکہ پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ پڑوسیوں کے حوالہ سے جبریل علیہ السلام میرے پاس ایسے احکام لے کر آتے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کا جائیداد میں بھی حصہ رکھ دیا جائے، اتنی ضرورت ہے کہ پڑوسی جو ہے اس کا کتنا حق ہے اور آپ پہ اور مجھ پہ کتنا فرض ہے۔ تو اس طرح مریضوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے، پڑوسیوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے، اور روزہ دار جو ہیں ان کے روزے کے افطاری کا ثواب کیوں رکھا گیا ہے کہ جو کسی مومن کا روزہ، صائم کا روزہ افطار کراتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرتے ہیں کہ جتنا اس روزہ دار کو اجر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے روزے افطار کرائے، لوگوں کی، دوسرے لفظوں میں لوگوں کی مشکلات کو کم کرے، اور ان کو بھی اپنی اس افطار کی خوشی جو اس وقت اللہ کی اپنے رب سے ملاقات کا وقت بھی ہوتا ہے، کیونکہ دو خوشیاں ہوتی ہیں روزہ دار کو، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، دن کا بھوکا پیاسا افطار کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سامعین اکرام مریضوں کا خیال رکھیں، اور ایسے لوگوں کا کہ جن کے گھر میں راشن میسر نہیں ہے تو اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اس کی جو انا ہے اس کو متاثر نہ کریں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کو خواہ مخواہ جو ہے وہ غریب ثابت نہ کریں، بلکہ دونوں طریقے سے دینا جائز ہے۔ اگر آپ سامنے کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سے ترغیب ملتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ خفیہ طریقے سے ایسے لوگوں کو کہ جن کے گھر میں مسائل ہیں آٹے کے لحاظ سے اور ضروریات زندگی کے افطار کرنے کے حوالہ سے، ہم تو اپنے دسترخوان کو ایسے سجائیں کہ وہاں جو ہے کوئی کمی نہ ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے اس کے لیے روٹی اور سالن بھی نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے نعمت دی تھی۔ قیامت کے دن جو ہے جو سوال ہوں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا میں نے تجھے مال دیا تھا، اب تو بتا کہ تو نے اس کو خرچ کیسے کیا ہے، اور پھر کمانے کے حوالہ سے بھی کہ تو نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اس کو کمایا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کا جو میں نے طریقہ بتایا تھا، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا تھا، آیا تو نے اس کے مطابق خرچ کیا ہے؟ تو پھر جو اپنے مال کو جائز طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے روزے کے حالت میں خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہمدردی جو ہے وہ بڑھے گی، پیار و محبت بڑھے گا، ایک دوسرے کا جو آپس میں پیار و محبت ہے جب بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے، سکون ملتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے اور وہ اس کا سامنا کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن جس سے پیار ہوگا اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا، کیونکہ پیار اور محبت جو ہے، عشق جو ہے، اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کا ذکر سن کر، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو جب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو وہ محبت کرنے والا، عشق کرنے والا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور پھر وہ دیدار کا طالب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں۔ تو اس طرح
जब एक दूसरे से हमदर्दी होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उनकी ज़रूरियात का ख्याल होगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके दरमियान में मोहब्बत डाल देंगे और वो एक दूसरे को देखकर तस्कीन भी उन्हें होगी और मोहब्बत से देखकर प्यार होगा और उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, आने वाली मनाज़िल को आसानियाँ तब्दील फरमाए और जुमे के दिन के तसद्दुक से इलाहुल आलमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। पसमानदान को सब्र जमील अजर जज़ील अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहीम राजा निसार अहमद खान साहब के बरादर अकबर राजा सरवर खान साहब के फर्जंद अर्जमंद सरफराज साहब रात को अटैक हुआ और यहाँ से अहबाब कोटली लेकर गए। अस्पताल पहुँच के मालूम हुआ डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक कि 15 मिनट इनकी पहले मौत वाक़ हो गई है। ये फालिज का इनका पर अटैक हुआ। फालिज के दौरानिए में इलाज मालजे के सिलसिले में इनके बच्चों ने, इनके भाई फयाज साहब ने, दीगर अजीज़ वकार मास्टर साबर साहब ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। दुआ कीजिए कि अल्लाह उनके किरदार को अपनी बारगाह में बढ़ा चढ़ा कर कबूल फरमाए। आमीन। जो आदमी बीमार रह कर जाता है, दो फ़वाइद से बीमारी खाली नहीं है। अगर वो आदमी नेकोकार है, उसकी बीमारी उसकी बुलंदी दर्जात का समा बनती है, और अगर बंदा बशर होने के नाते से उसमें कोई कमज़ोरियाँ हो चुकी तो उसकी बीमारी उन कमज़ोरियों के दूर करने का अल्लाह सबब बनाते हैं। हज़रात मोहतरम, बड़ी खुश नसीबी की बात यह है कि इनको अल्लाह करीम ने जुमे की रात नसीब की, और जो आदमी जुमरात या जुमे को कब्र के सुपुर्द किया जाता है, उसकी कब्र से अंधेरे को हटा दिया जाता है और रोशनी पैदा कर दी जाती है। और फिर ऐसा खुश नसीब इंसान कब्र के हिसाब किताब से अल्लाह उसको बरी कर देता है। अब दूसरा कमाल ये है कि रमज़ान के पड़ोस में शाबान के आखिरी अय्याम में ये नबी पाक साहिब-ए-नौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान को आप फरमाते हैं, ये रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अभी जो रमज़ान के लम्हात आने वाले हैं बड़े खुशगवार, मुबारक और मुतबरक, और ये नबी अलैहिस्सलाम का सदका है कि आप फरमाते हैं, मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो ईमान और इकान के साथ रमज़ान के रोज़ों को मुकम्मल करेगा, अल्लाह ताला उसका मुकाम जन्नतुल फिरदौस में बना देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस का मफ़हूम कि जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है बाबुर रियान। उनमें से रोज़ेदार के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकेगा, रोज़ेदार बाबुर रियान से जन्नत में दाखिल होगा। हुज़ूर फरमाते हैं, जब रमज़ान का महीना आता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और दूसरी रवायत में जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बाकायदा जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। हज़रात, वक्त थोड़ा है, बातें मैंने ज़्यादा करनी है। रमज़ान में आपने अमल क्या करना है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुदाम और ग़ुलामों, सरकार ने 4 उमूर को सर अंजाम देने का ताकीदी हुक्म फरमाया है। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया जाए, और नंबर 2, इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए। इस महीने में कलमा तोयबा का विर्द जितनी मिकदार में हो सके हज़रात वो कम है, कोशिश कीजिए। नंबर 2, सरकार फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए इस माह मुबारक में। और नंबर 3, जन्नत के उसूल की अल्लाह से दुआ की जाए। और नंबर 4, दोज़ख से बचाव की
اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی جائے کہ اے اللہ مجھے دوزخ سے بچانا۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ رمضان میں بھی جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ذرا خیال کیجئے، اگر ایسی کوئی کمزوری کسی کے اندر ہے تو آج اس جنازے کے موقع پر رمضان شعبان کے آخری ایام میں اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیجئے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 1، یہ جو عادی شرابی ہے، عادی شرابی کی توبہ جب تک کہ وہ شراب پینا چھوڑے نہ اور صدقے دل سے اللہ سے توبہ نہ کرے، اس وقت تک رمضان میں بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ توبہ کرتا رہے، شراب پیتا رہے تو توبہ۔ نمبر 2، ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کو حضرات غنیمت جانیے، جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ اولادیں اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کریں، ماں کے قدموں کو چومیں، باپ کی پیشانی کو چومیں، خدمت کمال درجے کی جتنی ہو سکتی ہے کریں۔ یہ ضروری نہیں وہ دامن پھیلا دیں دعا کریں آپ کو بتا کے، نہیں، جب آپ کا دل ان کا خوش ہو جائے گا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ماں باپ کا نافرمان رمضان المبارک کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ اور نمبر 3، کہ جس کے دل میں کینہ ہو کسی کے بارے میں، حضرات محترم، مسلمان کو مسلمان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اور چوتھی بات کہ قطع رحمی، حضرات رشتہ داروں میں معمولی بات بھی جو ہے نا وہ ناقابل برداشت کرنا بڑے مشکل ہے، لیکن برداشت کرنے والے کی عظمت بڑی ہے۔ اگر رشتہ داروں میں آپ کے تعلقات منقطع ہیں تو رمضان کی آمد کے موقع پر جا کر ان کو راضی کیجئے، اللہ کی ذات آپ پہ خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امور کو سر انجام جانے، ان برائیوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کے بچوں کو، ان کے بھائی کو، ان کے دیگر تمام اجزاء اقارب کو ان کی اچانک جو جدائی کا جو صدمہ پہنچا، اللہ برداشت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ سباب فرمان ہے 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے نیت کر کے یہ سلام کے بعد اول آ کر ایک مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کے گئے ہوئے اجزاء و اقارب کو بھی، جو یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی، اور ان کی بلندی درجات کا بھی اللہ سے فریاد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین خالق لم یزل مالک دو جہاں مہربان و رحیم و کریم مولا اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمارا یہ کلام مجید اور درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماؤ اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسرہ میں عدیتاً صوبتاً پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤ جمیع انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات جمیع صحابہ کبار تابعین اعظام اہل بیت اطہار سرکار کے والدین کریمین آپ کی امت کے تمام شہداء تمام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین فقہاء کرام اولیاء اعظام کل مومنین مومنات مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرماؤ جتنے شرکائے جنازہ ہم سب موجود ہیں ہمارے جتنے اجزاء و اقارب خواتین و حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں اللہ صاحب کی بخشش فرماؤ اس ملکہ قبرستان کے اندر جتنے خواتین و حضرات آج تک دفن کیے گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو بقائے نور بناؤ یا اللہ ہمارے بھائی سرفراز صاحب کے درجات کو بلند فرماؤ قبر تک قبر کے اندر عشر کے اندر جتنی مشکل مناظر ان کو پیش آنے والی ہیں اللہ آسانیوں میں تبدیل فرماؤ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر آنے والے مہینے رمضان کے تقدس کو اس کے ایک ایک لمحے کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ کہ یا اللہ آپ بھی خوش ہو جاؤ آپ کے محبوب بھی خوش ہو جائیں اجمعین برحمتک کہ ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا ٹر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری کہ نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ ریسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا تے اصلاں نال جنے کی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے بد نسلاں نال نیکی کریے او پٹھیاں چالاں چلے دے کہ بے قدرے دی یاری کولو بے قدران دی یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری چنگا ہویا لڑ نیڑیوں چھڑیا اج عمر نہیں گزری ساری تے نیچاں دیو نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا ککرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا کہ ٹر گئے یار محبت والے ٹر گئے یار محبت والے
تلگ نال ہی ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد اساں جائیے کیڑے پاسے ٹڈی کر ٹلی تے شام پیا تے لوگ کراں نو آئے او نہیں آئے او پرت محمد جڑے آپ ہتھی دفنائے اے دنیا دن چار دیاڑے او تو کی اتھوں لے جانا آ پھر کام کاری یار بنا لے سونا کملی والا جے کل جنت تو جانا جس چاہا در پہ بلا لیا سب وہ جس سے جانا ہاتھ اٹھا کے جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا یا جس چاہا اپنا بنا لیا کہ میں نیوا مرشد اوچا میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جائیں اچھیاں تو جنہ نیویاں نال نبائے او جس چاہا در پہ بلا لیا جس چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلو بے کمال ہی اے دنیا ایک مسافر خانہ تو کوئی آوے کوئی جاوے کس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نا کر بندیا نا کر بندیا تو میری میری او نا تیری نا میری او چار دناں دا اے دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری تے میں وہ تے تلکن رستا مینوں دے کون سنبھالا تکے دیون والے بہت تے تم ہاتھ پکڑن والا تے حکم دے بن کام تمام میسر ہوندے او نام دا چت درے او رحم سکے او ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہریا جیون جیون اے جھوٹا نام تے موت خلیس رتے لکھ ہزار تیرے تی سونے خاک اندر رل ستے لکھ ہزار بہار حسن دی
अंदर खाक समानी ला परीत अजई मोहम्मद के जग विच रे कहानी ते आ फरमाते ने कुदरत थी